اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق فیخرج منہ الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 73 سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک بڑی آیت ہے، اس میں ٹائم لگ سکتا ہے، تقریباً اس میں 7 سینٹنسز ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کے دل کی عکاسی کرتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ بنی اسرائیل کو ایک گائے ذبح کرنی تھی اور اس کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو مقتول سے ملانا تھا تاکہ مقتول زندہ ہو جائے اور مقتول یہ بتائے کہ اس کو قتل کس نے کیا۔ مقتول زندہ ہو گیا، مقتول نے بتایا کہ اس کو قتل کس نے کیا، مگر بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس مقتول کو کہا کہ تو جھوٹا ہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ قاتل نے اس کو جھوٹا بتایا اور قاتل کے ساتھ جو جتھا تھا انہوں نے اس کو جھٹلایا اور کہا کہ آپ نے نیا فتنہ کھڑا کیا ہے۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل نے بہت ساری نشانیاں دیکھی ہیں، اس نے دریا پار کرتے وقت دیکھا کہ دریا سے کس طرح پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور رب نے ان کے لیے دریا میں راستے بنائے پار کرنے کے لیے۔ اسی طرح پتھر سے ان کے لیے پانی نکالا اور وہ پانی نہر کی صورت میں بہتا تھا۔ تقریباً 1.5 لاکھ کی آبادی تھی اور اس 1.5 لاکھ کی آبادی کو اسی پانی سے سیراب بھی کیا جاتا تھا اور کھانے پینے کے میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بنی اسرائیل کے دل ان معجزوں کو دیکھتے دیکھتے ہونے نرم چاہیے تھے، مگر ان کے دل ہارڈ ہو گئے۔ پتھر کی طرح ہو گئے۔ اسی بات کی طرف رب یہاں فرماتا ہے۔ رب فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک۔ من ہو گیا جر، حرف جر۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ بعد والے اسم کو زیر دیتا ہے، لہذا یہ بعدن تھا، یہ بعدن تھا۔ جو ہی من آ گیا، من سے کیا ہوا؟ من سے بعدن ہو گیا۔ اب چونکہ ذالکہ آ گیا، ذالکہ
یہ اس کے ساتھ مضاف ہو گیا، مضاف سے مضاف جب یہ مضاف بن جائے گا تو مضاف پر دو زبر دو زیر دو پیش نہیں آتے ہیں، ایک زبر ایک زیر ایک پیش آتا ہے، اور جو یہ والا ہے یہ بن گیا مضاف الیہ، پوسیسو کیس۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، اس کے بعد، کس کے بعد؟ کس کے بعد؟ مقتول کے زندہ ہونے کے بعد۔ یہ واقعہ ان کے لیے آخری موقع تھا کہ ان کے دلوں میں نرمی آنی چاہیے تھی۔ من بعد ذالک، اس کے بعد کیا ہوا؟ قست قلوبہم، قست یہ لفظ ہے قاف سین اور واو، کا سا وا، اگر اس کو، چونکہ اس کا تھرڈ لیٹر، فرسٹ لیٹر سیکنڈ لیٹر تھرڈ لیٹر، یہ تھرڈ لیٹر جو ہے یہ ویک ہے، لہذا کبھی یہ واو کبھی الف بھی بن سکتا ہے اور کبھی یا بھی بن سکتا ہے اور کبھی واو بھی رہتا ہے۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کبھی یہ قاف سین اور الف قصا بن سکتا ہے اور کبھی قاف سین اور یا ایسے بن سکتا ہے اور کبھی قاف سین اور واو ایسے رہ سکتا ہے۔ چلو یہ ایک الگ بحث ہے، اس وقت ہمیں اس بحث میں نہیں الجھنا ہے، ہم سیدھے سادے لفظوں میں اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ کاسا ڈویل آئے گا کاسابا، یہ آئے گا کاسو، اور مونس آئے گا کاست۔ کاسا ہو گیا وہ سخت ہو گیا، کست بھی ہو گیا، اس کا معنی بھی وہ سخت ہو گیا، مگر یہ والا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ والا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے سینٹنس میں مؤنث کا صیغہ آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ جب ورب مؤنث آتا ہے تو اسے بات نکلتی ہے، کیا بات نکلتی ہے؟ اس کا مطلب ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ مؤنث ہوگا اور وہ جملے میں ہوگا، فعل ماضی۔ یہ جو قلوب ہے یہ اس کا سبجیکٹ ہے، ایکچوئل یہ ہے قلوبن، پھر اس کے ساتھ کم مل گیا۔ when the pronoun joins a noun we get مضاف الیہ، اس طرح یہ بن جائے گا، جب یہ دونوں مل جائیں گے تو اس کو بن جائے گا قلوبکم۔ یہ قلوب جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، کس کا فاعل ہے؟ سبجیکٹ کس کا ہے؟ اس فعل کا۔ اور اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، یہ بنتا ہے مضاف بھی، اور یہ بن گیا مضاف الیہ۔ یہ ہو گئی گرامیٹیکل انالیسس یہاں تک۔ اب معنی کی طرف آئیں گے۔
قلوبکم ہو گئے ان کے دل، قست سخت ہو گئے، اوکے، ان کے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد آتا ہے مقتول کے زندہ ہونے کے بعد، پھر آتا ہے ثم، اس کو ہم اردو میں پھر لکھتے ہیں۔ ثم کا مطلب ہو گیا کہ جب گائے کا گوشت کا ٹکڑا مقتول کے ساتھ ملا اور مقتول نے یہ بتایا کہ اس کا قاتل کون ہے، پھر اس کے بعد ایک عرصہ دراز ہو گیا، اس کے بعد بہت ٹائم ہو گیا، تب ان کے دل سخت ہو گئے، اسی وجہ سے ثم استعمال ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مقتول زندہ ہونے کے ساتھ ہی ان کے دل سخت ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ ثم کے مطلب ہے کچھ ٹائم کے بعد۔ ثم میں 1 سال بھی آتا ہے، 10 سال بھی آئیں گے، ایک عرصہ دراز بھی آئے گا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، then their hearts stiffened. ان کے دل سخت ہو گئے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر کیا ہوا؟ فَهِيَ کالحجارۃ، حجارۃن پتھر، جو ہی اس کے ساتھ کا لگائیں گے، کا کے معنی ہے جیسے، مگر کا خود جر ہے، یہ زیر دیتا ہے، لہذا کل حجارت نہیں ہو جائے گا، یہ بن جائے گا کل حجارت، گو پتھر کی طرح، پتھر کی طرح۔ اب اس کے ساتھ ہیا آ گیا، ہیا شی، میں نے وہ اس لیے نہیں لکھا ہے کہ وہ مذکر کے لیے وہی وہ ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی وہ ہوتا ہے، البتہ عربی میں ٹھیک ہے، ہیا شی، ہوا ہی، ہیا کل حجارت، she were like stones، یہ ہو گیا لفظی معنی۔ اگر ہم اس طرح کا معنی کریں گے تو انگریزی والے یا اردو والے ہمیں ہنسیں گے، اسی وجہ سے جب ترجمہ کرنا ہوتا ہے تو جس لینگویج میں ترجمہ کیا جائے اس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہیا کل حجارت، وہ پتھر کی
طرح ہو گئے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ ہو گئے دل۔ اب یہ مؤنث کیوں ہے؟ کیونکہ اسے پہلے جو قلوب ہے وہ پلورل ہے۔ قلوب جو ہے وہ پلورل ہے، اور پلورل کے لیے مؤنث استعمال ہوتا ہے۔ ہیا ہو گیا مبتدا، کل ہجارہ کا حرف جر، الحجارہ مجرور، جار مجرور، یہ ہو گئی خبر، مبتدا اور خبر۔ So they became like stones، یا their hearts became like stones۔ ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے۔ او اشد قسوتاً، او کو اردو میں ہم لکھتے ہیں یا، اور اشد کا معنی ہو گیا ہے زیادہ شدید، زیادہ شدید یا زیادہ سخت۔ زیادہ سخت، اشد زیادہ سخت۔ کیا زیادہ سخت؟ اس کے لیے آیا ہے قسوتاً، قسوتاً، اشد قسوتاً۔ قسوتاً کا معنی بھی ہے سخت ہی، سخت۔ اشد کا معنی زیادہ، شدید، زیادہ۔ اشد کا معنی زیادہ، قسوتاً کا معنی ہے سخت، اس طرح اس کا معنی بن گیا زیادہ سخت۔ ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اس قسوتاً کو ہم عربی میں تمیز کہتے ہیں۔ تمیز کا مطلب ہو گیا، اگر اس کے بغیر ہم سینٹنس کو لے لیں گے تو معنی نکلتا ہے ان کے دل پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ۔ اب اسے بھی زیادہ میں مبہم ہے، واضح نہیں ہے کہ زیادہ کیا ہے۔ قسوتاً کا معنی ہو گیا دل کی سختی۔ ان کے دل یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئی، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئی۔ اب رب پتھروں کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پتھروں نے رب سے شکایت کی، اے ہمارے رب، ہم میں ضرور سختی ہے مگر اتنی سختی نہیں ہے، اتنی بدبختی نہیں ہے جتنی ان بنی اسرائیل کے دلوں میں ہے۔ اللہ نے پتھروں کو کیٹیگرائز کیا۔
وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْہَارُ انہار ہو گیا نہر کا جمع، نہریں، نہر اس کا جمع ہے انہار۔ یہ نہر جو ہے، انہار ہے، یہ فاعل بن گیا کس کا؟ یتفجر کا۔ یتفجر کیا ہے؟ یتفجر۔ آپ کو پتہ ہے فجر کس کو کہتے ہیں؟ صبح کے وقت کو فجر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے اور دن کی روشنی آتی ہے، لہذا دن واضح ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کو فجر بولتے ہیں۔ پھٹنا، پاؤ پھٹنا۔ اسی طرح یہاں انہار، نہریں پھوٹتی ہیں۔ کس سے نہریں پھوٹتی ہیں؟ پتھروں سے۔ یتفجر وہ پھوٹتی ہیں۔ انگریزی میں اس کو لکھیں گے she gushes out۔ جب اس کے ساتھ الانہار لگائیں گے تو یہ اس کا فاعل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ کے بجائے نہریں بن جائے گا۔ اب وہ کے بجائے ہم لکھیں گے نہریں۔ نہریں پھوٹتی ہیں۔ من ہو اس سے، کس سے؟ من ہو پتھروں سے۔ وَإِنَّ بے شک surely یقیناً من الحجارت پتھروں سے من حرف جر، الحجارت اسم مجرور، پتھروں سے، بے شک پتھروں سے، لما یتفجر منہ الانہار، اتنا تو ہم نے سیکھا۔ یتفجر منہ الانہار، نہریں پھوٹتی ہیں۔ بے شک پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ بے شک پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وہ کچھ پتھر ایسے ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ بے شک پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ جسے نہریں پھوٹتی ہیں۔ اب اسی طرح دوسرا جملہ، وَإِنَّ مِن الحجارت بدلے کے لکھا ہے ہا، مؤنث، منہا۔ وَإِنَّ منہا لما یشقق اور ان میں سے لما یشقق وہ پھٹ جاتی ہیں۔ شک وہ پھٹ گیا۔
यशक्को, वो फटता है। ये वर्ड इस पैटर्न पर नहीं है, ये तो सीधा साधा माजी हो गया, ये दूसरे पैटर्न पर है। ये असल में है या ता फा आ लो। इस पैटर्न पर क्या बनेगा? या ता शा का को, ये बन जाएगा या ता शक्का को, या ता शक्का को। अब इस शीन को, अब इस ते को शीन में बदल दिया गया। इस तरह दो शीन इसमें आ गए और उस वजह से तशदीद आ गई। या शक्का को, या शक्का को, ये तशदीद इस पर है, दो शीन आ गई। या शक को, इस वजह से इस पर तशदीद, या शक्का को, या शक्का को। व इन्न मिनहा लमा यशक्का को, और कुछ हैं यशक्का को, और कुछ, और इनमें से कुछ पत्थर ऐसे हैं जो फट जाते हैं। जब फट जाते हैं फिर क्या हो जाता है? फयखरुजो, फयखरुजो, खराजा यखरुजो, खराजा वो निकला, यखरुजो निकलता है, यख रो जो वो निकलता है। फयखरुजो मिनहल माओ। अब ये माओ फाइल बन गया। किसका फाइल बन गया? यखरुजो का। अब वो निकलता नहीं आएगा, अब आएगा पानी निकलता है, पानी निकलता है। फयखरुजो मिनहल माओ। कुछ पत्थर ऐसे हैं जो फट जाते हैं और उनसे पानी निकलता है। कुछ पत्थर ऐसे हैं जो गिर जाते हैं। व इन्न मिनहा लमा, इधर आ गया है यशक्का को के बजाय क्या है? यहबितु, यह बे तो, यहबितु मिन खशियतिल्लाह, मिन खश या तिल्लाहि, मिन हरफ जर, खशियती मजरूर, इसम मजरूर, वहुआ मुदाफ, अल्लाह मुदाफ इलैहि। माना क्या हो गया? अल्लाह ताला के खौफ से, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के खौफ से। हबता यह भी तो हो गया गिरना। ये बहुत जगह कुरान शरीफ में आया है। जब आदम अलैहिस्सलाम को इस ज़मीन पर लाया गया तो अल्लाह ने फरमाया कुल नहबितु मिनहा जमीअन, यहाँ से गिर जाओ। हाबता वो गिर गया, यहबितु वो गिरता है, व इन्न मिनहा और इन पत्थरों में से, लमा यहबितु कुछ पत्थर गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? मिन खशियतिल्लाहि, अल्लाह के खौफ से। ये जो अल्लाह का खौफ है ये इन तीनों जुमलों में आता है। कहाँ? पहला जुमला आ गया कुछ पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें फूटती हैं। खुद ही नहरें फूटती हैं? नहीं, मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह के खौफ से नहरें फूटती हैं। फिर दूसरा सेंटेंस आ गया है व इन्न मिनहा
لما یا شکا کو کچھ پتھر پھٹ جاتے ہیں، فیخرج منہ الماء ان سے پانی نکلتا ہے۔ کیوں، کیسے پانی نکلتا ہے؟ من خشیت اللہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں۔ اور تیسرا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ کچھ پتھر ایسے ہیں جو گر جاتے ہیں۔ کیوں گر جاتے ہیں؟ خود ہی کیسے گر جاتے ہیں؟ من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب رب فرماتا ہے وَمَا اللہ بغافل بحرف جر غافل اسم مجرور اللہ وما اللہ ما کا معنی نہیں ہے، وما اللہ اللہ نہیں ہے بغافل غافل، اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ جو بی ہے، بی کا معنی ہے ہرگز، اللہ ہرگز غافل نہیں ہے۔ کس چیز سے غافل نہیں ہے؟ اما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، اما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ غافل تو ہم ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ ہمیں دیکھتا ہے، پھر بھی ہم غفلت برتتے ہیں اور اس غفلت میں بہت سارا کچھ خراب کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے دلوں میں نرمی دے، ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی توفیق دے، اور اس قرآن شریف کی وساطت سے ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے، آپ کے بھی اور میرے بھی دل میں نرمی عطا کرے، اور اس قرآن شریف کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔